بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم ولكل أمة جعلنا منسكا اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کو مقرر کر دیا لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم تاکہ وہ اللہ کا نام لیں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے مویشی جانور پالتو جانور فإلہکم الہ واحد پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فلہ اسلموا اسی اللہ کے سامنے جھک جاؤ وبشر المخبتین اور جھک جانے والوں کو عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ یہ سورۃ الحج کی آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قربانی ہم نے ہر امت کے لیے مقرر کی تھی۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت سے یہ جاری اور ساری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا اللہ نے واقعہ بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل دونوں نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی، تقربا قربانا۔ ان میں حضرت حابیل انہوں نے روایات یہ ہیں کہ بڑا خوبصورت مینڈا اللہ کے راستے میں پیش کیا، اور جو دوسرا تھا قابیل اس نے کوئی غلہ وغیرہ وہ بھی خراب اور گلا سڑا وہ غلہ جو ہے وہ پیش کیا۔ اور پہلی شریعتوں میں جو قربانی ہوتی تھی اس میں کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، قربان کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میدان میں لا کر اس کو رکھ دیا جاتا، آسمانوں سے آگ آتی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتا، اور یہ قبولیت کی دلیل ہوتی، اور جس کی قبول نہ ہونی ہوتی وہ اسی طرح وہ چیز پڑی رہتی۔ اسی طرح حضرت حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، تو حضرت حابیل کی تو قربانی قبول ہو گئی لیکن قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ جب قبول نہ ہوئی تو قابیل کو غصہ آیا، اس نے دوسرے حضرت حابیل کو کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے فرمایا اس میں میرا کیا قصور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک کی قربانی یا کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے متقین کی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے والے ہیں، اللہ ان کی قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی زبانی یہ قانون بیان کر دیا کہ قربانی کی قبولیت کی یہ شرط ہے کہ دل میں تقوی اور خوف خدا ہو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جو تم قربانی کے جانور قربان کرتے ہو تو اللہ کے ہاں ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا یا ان کا کوئی خون نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں اس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ کس نیت سے تم اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اس لیے قربانی کرنے سے پہلے نیت کا درست ہونا، اللہ کی رضا مقصود ہونا، کہ دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، فخر نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، یا کوئی منہ رکھنے کے لیے نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، مالدار ہے لیکن قربانی نہیں دے رہا، نہیں، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اس میں صحابہ اکرام نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی پہلے جو قربانیاں تھی وہ تو اس کا ایک الگ طریقہ تھا، ہمارے لیے جو طریقہ مشروع کیا گیا وہ اس طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یعنی اگرچہ قربانی پہلے بھی تھی لیکن اس خاص طریقے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے کہ ان کو خواب آیا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صبح لے کر نکل پڑے ذبح کرنے کے لیے، حضرت اسماعیل بھی تیار
یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں راضی ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے پر جب تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹایا، جبین کے بل لٹایا تو چھری چلانا شروع کی تو چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ لہذا اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ حضرت اسماعیل کے بدلے اس مینڈے کو ذبح کر دو اور تمہیں اجر اور ثواب اتنا ہی ملے گا گویا تم نے اللہ کے راستے میں اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا۔ اس مہینے میں ذو الحجہ کے مہینے میں جو بڑی اہم عبادات ہیں، قربانی اور دوسرا حج، اور اس حج کے جتنے بھی افعال ہیں، قربانی والا جتنا بھی عمل ہے، ان سب کی بنیاد ہمارے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہے۔ حج کے بھی تمام اعمال اور افعال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور قربانی والا عمل، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے موقعوں پہ آزمایا، اور اللہ فرماتے ہیں ابراہیم ساری آزمائشوں میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو۔ شروع سے ابتدا آزمائش ہوئی، اپنا گھر چھوڑ دیا، جب تبلیغ شروع کی گھر میں والد کو، تو والد نے کہا گھر سے نکل جائے، گھر سے نکلے، پھر قوم کا مقابلہ کیا، وقت کے بادشاہ کا مقابلہ نمرود سے، اس سے بھی اس نے وطن سے نکال دیا، آگ میں پھینکا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ ماں اور بیٹے کو وادی غیر ذی زرع، جہاں آج وادی مینا ہے، وہاں اس وقت کچھ نہیں تھا، جہاں زمزم کا کنواں ہے، صفا اور مروہ، وہاں اس کو چھوڑا، اللہ کے حکم تھا، بس وہاں چھوڑ آئے۔ اور وہاں پھر حضرت ہاجرہ نے وہ جب ان کو پیاس لگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، تو صفا اور مروہ کے چکر لگائے پانی کی تلاش میں، تو ان کے پھر اس طریقے کو بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ تو سارا یہ حج والا عمل بھی، قربانی والا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے لگے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی، بیٹے کو ذبح کرنا، بیٹے کو قربان کرنا بہت بڑی آزمائش تھی۔ عام طور پہ دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے نا، پرچے ہوتے ہیں، تو طالب علم اسٹوڈنٹس کہتے ہیں پرچہ بڑا مشکل تھا، ٹیچر یہ عام طور پر یہی کہتے ہیں نہیں پرچہ تو بڑا آسان تھا، لیکن یہاں اللہ رب العزت جو پرچہ لینے والے، امتحان لینے والے، اللہ فرما رہے ہیں پرچہ بڑا مشکل تھا، امتحان بڑا مشکل تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو۔ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پہلے سے خبر نہیں تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی خبر تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی الاسلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کوئی بھی نبی، ان کو پہلے سے علم ہو جائے، علم غیب حاصل ہو جائے، تو پھر امتحان بنتے ہی نہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ اس طرح ہم جائیں گے، میں اسماعیل پہ کوئی چھری چلاؤں گا لیکن نہیں چلے گی، جنت سے مینڈا آ جائے گا، وہ ذبح ہو جائے گا، تو پھر تو کوئی امتحان تو نہ ہوا، اور پھر یہ کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ مشکل تو تب تھا کہ حضرت کو تو یہ یقین تھا کہ بس اللہ کا حکم آ گیا، اب قربان ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس وقت سے طریقہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو اس میں پھر قربانی میں ہمارا عقیدہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہونا چاہیے، اور طریقہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا ہونا چاہیے، جذبہ بھی ابراہیم علیہ السلام والا۔ اصل جذبہ یہ کہ اللہ نے یہ سارا واقعہ جو بیان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دے کر اور پھر مینڈا بیچ دیا، یہ اصل یہ تعلیم دینا تھا کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ پہلے اللہ کا حکم تھا خواب کی شکل میں بیٹا ذبح کر دو، بیٹے کے لیے تیار ہو گئے، پھر اللہ کا حکم بدل گیا، نہیں بیٹا رہنے دو، یہ دمبا ذبح کر دو، تو
تو دمبا ذبح کر دی۔ اصل اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے بھی یہ ذہن رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے اور یہ جذبہ رکھنا ہے کہ ہمیں حکم ہے جانور قربان کرنے کا۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا بیٹا قربان کرنے کا تو ہم بیٹا بھی قربان کرتے۔ تو یہ صرف یہ جذبہ رکھنے سے بیٹا قربان کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور عقیدہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا تو پھر جو ہے وہ قربانی قابل قبول ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت بار بار قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین حنیفا۔ حنیف حضرت ابراہیم کا لقب اللہ فرماتے ہیں یکسو ہونے والے، ہر چیز ہر مخلوق سے کٹ کٹا کر ایک اللہ کی طرف توجہ کرنے کو۔ تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے یہ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں کیا ملے گا قربانیاں کرنے سے، ہمیں ہمارے لیے کیا اجر اور ثواب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا فالصوف یا رسول اللہ، وہ جانور جن کے وجود پر اون ہے، کہ اون کے تو بے شمار بال ہوتے ہیں چھترے کے، بکری پر تو تھوڑے ہوتے ہیں، گائے بھینس پر تو تھوڑے ہوتے ہیں، چھترے پر تو بے شمار بال ہوتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے بھی ہر ریشے اور بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ لیکن اس کا بھی مقصد کثرت کو بیان کرنا ہے، یہ مطلب نہیں کہ جانور کے بال گنے جائیں گے اور پھر نیکیاں دی جائیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بال گنے نہیں جا سکتے اس طرح قربانی کرنے والوں کی نیکیوں کو بھی گنا نہیں جا سکتا، بے شمار اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہ ذوالحجہ کا کل یا پرسوں جو چاند نظر آ جائے گا، یہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن، ان 10 دنوں کی نبی اسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا باقی پورے سال کے دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت کے رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں یہ 10 دن۔ اور صحابہ کرام نے موقع پہ جب آپ نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جائے تو کیا وہ جہاد والا عمل زیادہ پسندیدہ ہے یا ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہاد سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ یہ کہ کوئی بندہ جہاد کرنے کے لیے گیا اپنا جان اور مال لے کر لیکن پھر واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، تو پھر اس کا درجہ زیادہ ہے، وگرنہ جہاد کرنا باقی دنوں کے اندر اس سے بھی بڑھ کر ہے ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا، ان پہلے 10 دنوں کے اندر۔ اور پہلے 10 دنوں میں روزہ رکھنا وہ نیک عمل کوئی خاص نہیں، کوئی بھی نیک عمل، تلاوت، ذکر، اذکار، روزہ، عبادت کسی بھی شکل میں۔ روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، پہلے 10 دنوں میں سے جو 9 دن ہے، 10واں دن تو چونکہ عید کا ہے، یوم النحر کا، اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، پہلے 9 میں سے پھر جو پہلے 8 دن ہیں ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی۔ اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے میدان عرفات میں، یوم عرفہ اس کو کہا جاتا ہے، اس دن کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس حوالے سے اس کا بہت زیادہ عمل۔ اور پھر جو قربانی والے دن ہیں، 3 دن جو قربانی کے ہیں، 10، 11، 12 ذوالحج، ان کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من یوم النحر من احراق الدم احب الی اللہ، کہ قربانی کے دنوں میں جانور قربان کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قربانی کا جانور قربان نہیں کرتا اس سے ڈبل ٹرپل پیسے صدقہ کر دیتا ہے، اس کو وہ اجر اور ثواب نہیں ملے گا جتنا اجر اور ثواب اس کو ملے گا جو جانور قربان کرے۔ باقی جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اتنے جانور قربان کرنے کی، اتنا پیسہ لگا دیا جاتا ہے، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں 2-3 دنوں کے اندر، اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے قربانیوں پر، ان پیسوں سے تو کسی غریب کا گھر بس جاتا، کسی کی شادی ہو جاتی، وہ غریبوں کا خیال کیا جائے، یہ سارے معاملات۔ لیکن جتنا اسلام نے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اتنا کسی مذہب میں نہیں۔
اسی اسلام نے حکم دیا ہے قربانی اچھے سے اچھی خریدنا اپنی استطاعت کے مطابق، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، کوئی دوسری مرتبہ عمرہ کرنے چلا جائے، کوئی دوسری مرتبہ حج کرنے چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں بھی کیا ضرورت تھی دوسری مرتبہ حج کرنے کی، وہ فلاں بچی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ غریب ہے، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ان کا خیال کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن مقابلہ نہیں کرنا کہ اس کی جگہ وہ کر لو، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ قربانی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اور آپ نے خود فرمایا اچھے سے اچھا جانور خریدو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی الاسلام 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور آپ ہر سال 2 مینڈے قربان کرتے۔ ایک بعض روایات میں ہے، ایک آپ فرماتے ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کی طرف سے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ ایک یہ مینڈا میری طرف سے قبول فرما، اور ایک یہ مینڈا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یا اللہ ایک مینڈا میری طرف سے اور ایک مینڈا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ممن اقر بالتوحید، جو توحید کا اقرار کرتے ہیں اور میرا پیغام جو ان تک پہنچا ہے اس کی وہ گواہی دیتے ہیں، ان کی طرف سے قبول فرما۔ تو بجائے اس کے کہ اس قربانی والے عمل پر اعتراض کرنا اور یہ کہنا کہ قربانی کے پیسے غریبوں کو دیے جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ باقی جو دنیا کے اندر فضولیات، لغویات، کھیل کود، بے غیرتی، بے حیائی سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ وہ غریبوں پہ لگائیں، نہ یہ کہ جو دین کا حکم ہے، جو اسلام کا حکم ہے، جو نبی الاسلام کا طریقہ ہے۔ اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ نبی الاسلام نے قربان کیے، 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے نحر کیا تھا، اور باقی اونٹ حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم ان کا نحر کر۔ اور آپ نے اس وقت اشارہ دیا کہ میں نے اپنی 63 سالہ زندگی کے اعتبار سے میں نے 63 اونٹ قربان کیے، اور باقی فرمایا یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے۔ تو اتنا بڑا عمل، الیاذ باللہ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو یہ اعتراض تو پھر نبی الاسلام پہ بن جائے گا کہ نبی الاسلام کو الیاذ باللہ کیا ضرورت تھی 100 اونٹ پھر ذبح کرنے کی، حالانکہ 1 اونٹ بھی کافی تھا۔ تو اس لیے یہ اعتراض ایسے احکامات پر نہیں ہونے چاہیے، دنیا کے جو کام ہیں ان پر ہونا چاہیے۔ باقی قربانی کا اجر اور ثواب اور اس کی فضیلت، ایک حدیث میں نبی الاسلام نے بیان فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جس وقت قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو وہ قربان کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو اتنی فضیلت، اس کا مقصد اصل اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ باقی اللہ نے فرما دیا گوشت کوئی میرے تک نہیں پہنچتا، وہ تو تم نہیں کھانا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہو۔ اس کے اندر پھر قربانی کے اندر جو جانور ہیں 8 قسم کے جانور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ذکر فرمائے، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، کہ اونٹ مذکر مؤنث دونوں، عام طور پر مذکر کیے جاتے ہیں، مؤنث بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے مذکر، لیکن اگر کوئی نسل کے والے سے وہ اگر کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، مذکر زیادہ ہیں تو وہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اونٹ، اور اس کے بعد بیل، بھینس کٹا جو ہے اس کی بھی قربانی جائز ہے، وہ بھی گائے کی ایک قسم میں سے۔ یہ جو اختلاف ہے کہ بھئی جو کٹا ہے اور بھینس ہے اس کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ وہ بھی گائے کی ایک قسم میں سے، اسی کے اندر وہ شامل ہے۔ اس کے بعد دمبی، دمبا جو ہے، بھیڑ، مینڈا اور بکری، بکرا وغیرہ، ان کی قربانی، اس میں جو بکری بکرا جو چھوٹے جانور ہیں ان کی 1 سال کم از کم عمر ضروری ہے۔ اصل عمر کا اعتبار ہے، لیکن اس عمر کی پہچان جو ہے وہ پھر دانتوں سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کا گھریلو جانور پلا ہوا ہے، پالتو ہے، اور اس کو کنفرم اس جانور کی عمر پتہ ہے کہ چھوٹے جانور کی عمر 1 سال پوری ہے تو وہ قربانی لگ جائے گا، اگرچہ وہ دوندا نہ بھی، لیکن چونکہ باہر سے پھر خریدنے ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات دھوکا ہو جاتا ہے، اس لیے پھر اس کی ایک پہچان رکھی گئی کہ عام طور پہ جب جانور دوسرے سال میں لگ جاتا ہے تو اس وقت وہ دوندا ہوتا ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، وہ کم از کم ان کی عمر 2 سال اور اونٹ کی 5 سال۔
5 سال کا ہو جائے، 6 سال میں جب لگ جائے گا تو پھر اس کی قربان کیا جائے گا۔ اور اس میں جانور میں نبی اسلام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ جب ہم جانور خریدیں تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کان اور آنکھیں چیک کر لیا کرو کہ اس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جو قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ العورا بین عورها، ایک وہ جو کانا جانور، اندھا ہو، کانا ہو، بہنگا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، ایسا جانور قربان کرنا جائز نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا العرجا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو، وہ قربان کرنا جائز نہیں۔ تیسرا آپ نے فرمایا المریضہ، بیمار جانور، وہ کوئی بھی بیماری ہو، کوئی پھوڑا پھنسی ہے، کوئی اور کوئی زخم ہے یا کسی بھی حوالے سے وہ بیمار لگ رہا ہے، تو ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایسا بیمار جانور بھی قربان کرنا جائز نہیں۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا الکثیر التی لا تنقا، اتنا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں میخ اور گودا ہی کوئی نہیں، وہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب وہ کمزوری آ گئی ہے، یا اتنا کمزور ہونے کی وجہ سے اتنا دبلا پتلا اور کمزور ہے کہ اس کی خوراک ہی کوئی نہیں اور اس کی ہڈیوں میں گودا اور میخ تک کوئی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یہ آپ نے اصول بیان فرما دیے ہیں، باقی ہر ایک جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ عیب کسی بھی قسم کا کوئی عیب ہے جس کو دیکھنے والے کو عیب نظر آئے یا عیب کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جائے، تاجروں کے عرف کے اندر وہ عیب شمار ہوتا ہو، تو کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو کسی بھی حوالے سے اگر کوئی عیب ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ وہ نہیں لگے گا اس میں قربانی میں۔ باقی تھنوں کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا اگر کوئی مونس جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے اگر 4 تھنوں والا ہے تو اس میں کم از کم جو ہے وہ 3 تھن درست ہونے چاہیے۔ ایک تھن اگر کوئی خرابی ہے تو خیر ہے، اس کی اجازت ہے، اگر 2 خراب ہیں تو پھر نہیں، اور اگر 2 والا بکری ہے تو اس کے دونوں صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح ہر قسم کے عیب کو دیکھ کر جو ہے وہ قربانی کا جانور خریدا جائے اور پھر اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے۔ اور نبی اسلام جب قربان کرتے تھے، آپ نے یہ اس میں بہتر یہی ہے کہ اگر قربان کرنے والا خود اس کو قربانی کرنے کا طریقہ آتا ہو تو وہ خود کرے، اگر خود نہیں آتا تو کم از کم خود قریب کھڑا ہو۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جا اور گواہ بن جا اس پر کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ صرف اہل بیت کے لیے یہ خصوصیت ہے یا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، اگر اس کو ذبح کرنا آتا ہے تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے، یا اگر کوئی اس کا محرم ذبح کر رہا ہے تو اس کے قریب کھڑی ہو سکتی ہے، اور قریب کھڑے ہو کر یا قربان کرنے والا جو ہے تکبیر جو پڑھنے والا ہے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کے الفاظ بھی حدیث پاک میں موجود ہیں۔ یہ تکبیر پھیرنے والا جو ہے جس کے ہاتھ میں چھری ہے اس نے پڑھنا ہے، اور بسا اوقات 2 بندے چھری پکڑتے ہیں تو پھر دونوں نے پڑھنا ہے۔ بڑا جانور ہونا تو زور زیادہ لگتا ہے، چونکہ 2 بندے پکڑتے ہیں تو دونوں نے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ اور اس سے پہلے نبی اسلام جب جانور قربان کرتے تھے تو آپ نیت کے طور پہ یہ پڑھا کرتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ نماز کی نیت، کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے یہ نیت کی جاتی ہے کہ یا اللہ میں اپنی توجہ خالص تیری طرف کرتا ہوں، جس ذات نے یہ سارا جہان بنایا، زمین و آسمان بنائے، اس ذات کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ قرآن کی دوسری آیت پڑھتے قربانی سے پہلے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک۔ تو یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اس کی یہ بندے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور آپ پھر قربانی جب کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم تقبلہ منی، یا اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔
باقی جو استطاعت اور طاقت ہو تو اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے یا اور کسی عزیز و اقارب کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کا اجر اور ثواب ان کو پہنچے گا۔ پہلے اپنی کرنی ہے جو واجب ہوگی اس پر خود، اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو وہ ایک نفلی طور پر جو ہے، یعنی اس کی طرف سے وہ نفلی ہو جائے گی، وہ ثواب جو ہے وہ جس کی نیت کرے گا اس تک پہنچ جائے گا۔ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے۔ اگر کوئی فوت ہوا تو فوت ہونے سے پہلے اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے مال میں سے اس سال قربانی کرنا، تو پھر تو قربانی کرنا لازم ہے اس کے مال میں سے۔ اگر وصیت نہیں کی تو پھر وارثوں کی مرضی ہے، وہ اس کی طرف سے قربانی کریں تو اجر اور ثواب جو ہے ان کو پہنچ جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین یا ذا الجلال والاکرام یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ دین کے تمام احکام پہ یا اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ سارے جتنے بھی غریب یتیم مسکین ہیں یا اللہ ان کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو بھی عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کمی کوتاہی معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔